السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ فتنہ سے مراد انسان کو گمراہی میں مبتلا کر دینے والا کوئی عمل ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر کے اسے جہنم تک پہنچا دے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے سے مراد کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اس فتنے سے بچ جائے تو اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، ورنہ ان دونوں چیزوں کا فتنہ انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ اگر اس کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا موجود ہو، وہ تب بھی لالچ کرے گا کہ مجھے اس کے جیسا ایک اور پہاڑ مل جائے، حالانکہ اس کی پوری نسلیں بھی اس مال کو استعمال کرتی رہیں تو وہ تب بھی ختم نہ ہو، کیونکہ مدینہ میں موجود یہ احد پہاڑ 3533 فٹ اونچا اور 7 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے مال و دولت کی ہرس انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اسی لیے اسے کنٹرول کرنے کا اجر بھی اس قدر زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں انسان سے زیادہ اس کے پیسے یا دولت کی عزت ہے۔ آپ جب بھی ایک بڑی گاڑی سے اتر رہے ہوں تو کوئی بھی شخص آپ کی ڈگری اور آپ کا حسب نسب نہیں پوچھتا، بلکہ سب کے سب آپ کی مال کی وجہ سے آپ کی عزت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آج کی دنیاوی دنیا کے اندر مال سے تقریباً ہر چیز خریدنا ممکن ہے۔ اس دنیاوی ہرز نے آج کے صرف نام کے باقی رہ جانے والے مسلمانوں کو نہ صرف گمراہ کر دیا ہے، بلکہ وہ اپنے لاکھوں کروڑوں فالورز کو بھی مسلمان ہو کر بت پرست بننے کی باقاعدہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ کے وہ بڑے بڑے اسٹارز جو اپنے نام کے ساتھ خان اور مسلمان ناموں کا استعمال کرتے ہیں، خود کو مسلم کہتے ہیں، لیکن دراصل وہ اسلام کی پہلی بنیاد یا وہ کلمہ حق جسے پڑھ کر مسلمان دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس پر بھی پورا نہیں اترتے۔ مثال کے طور پر شاہ رخ خان کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بھارتی مداحوں کو خوش کرنے کے لیے، ڈائریکٹرز کی نظروں اور فلم انڈسٹری میں ان رہنے کے لیے اور اپنی وفاداری بھارت کو ثابت کرنے کے لیے کئی بار یہ میڈیا کے اندر کہہ چکا ہے کہ میرا کوئی دین نہیں ہے، میرا دین میرا ملک انڈیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ دین یا مذہب کسی کی زندگی کے اندر ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے مطابق دین ایک غیر ضروری اور فضول چیز ہے جسے ہم انسانوں نے اپنی زندگیوں کے اندر شامل کر لیا ہے اور یہ انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ لیکن اب تک شاہ رخ خان کے اس بیان پر کسی بھی شخص نے اعتراض نہیں کیا۔ میری بیوی جو ہے ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، اور میرے جو بچے ہیں وہ ہندوستان ہیں۔ جب وہ اسکول گئے تو اسکول میں وہ بھرنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کیا ہے، کہ پاپا ہم کون سے ریلیجن کے ہیں، تو میں نے اس میں یہ لکھا کہ ہم انڈین ہی ہیں یار، کوئی ریلیجن نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ نہ اس کی پبلسٹی کے اندر کوئی کمی آئی اور نہ ہی ہمارے مفتی صاحبان نے اس پر کوئی فتویٰ وغیرہ صادر کیا، لیکن شاہ رخ خان صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ ان کا مذہب انڈیا مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں انہیں کیا بتاتا ہے۔ اگر مذہب جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو کون ہے اس پوری کائنات کو بنانے والا؟ کیا یہ عظیم الشان کائنات خود سے بن گئی؟ اور سب سے بڑھ کر کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم انسانوں کا یا اس شخص کا پیدا ہونا محض اتفاق ہے کہ ہم سب پیدا ہو کر فنا ہو جائیں گے، یا پھر دوبارہ سے جنم لیں گے، جو کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے؟ شاہ رخ خان کی بیوی گوری خان، جس کے ساتھ 1991 میں اس کی شادی ہوئی، ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں اہل کتاب یعنی کرسچن اور جیوز سے نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن ایک غیر مسلم عورت سے نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی تربیت بھی ماں ہی کیا کرتی ہے، لہٰذا اس کے گھر کے اندر اس کے بچے بت پرستی کرتے ہیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اس کو گایتری منتر آتا ہے پورا، مین پوجا یہی کرے گا۔ So next to Ganesh and Lakshmi we have the Quran also there, and we put our hands together and say the Gayatri mantra which my son says, and I say Bismillah with him. اس کے علاوہ اگر آپ اس شخص کے گانوں پر غور کریں، گانوں سے میری مراد لیرکس ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے یارا میں کیا کروں، یعنی ایک بد کردار لڑکی کے اندر اس کو خدا کی صورت دکھتی ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ آل عمران کی آیت 14 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں، بیٹے، سونے، چاندی کے ڈھیر، مویشی، کھیتی اور یہ سب چیزیں زینت معلوم ہوتی ہیں، لیکن جان رکھو کہ یہ سب تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، جبکہ آخرت میں خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے آخرت کی زندگی پر دنیاوی عیش و عشرت کو ترجیح دی ہے، قیامت کے روز ان لوگوں کو جہنم میں ان کے خداؤں کے ساتھ ڈالا جائے گا، کیونکہ جہنم کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتھر سے مراد وہ بت ہیں جن کی یہ کافر لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ انسان کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے،
شاہ رخ خان کے کروڑوں مداح اس کی سوچ کی بدولت اگر اس کی راہ پر چلتے ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی اسی کو مانا جائے گا، اور دوسرا اس کی اولاد اس کے مرنے کے بعد بھی جو نیک اولاد کے طور پر صدقہ جاریہ ہونی چاہیے تھی، وہ قیامت تک بت پرستی کر کے اور کافروں کی زندگی گزار کر اس کے لیے مزید عذاب کی وجہ بنے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ دونوں چیزیں اچھے کاموں کے اندر استعمال ہوں تو مرنے کے بعد انسان کی آخرت سنوار سکتی ہے، اسے ثواب بیچ کر۔ اسی طرح حرام طریقے سے کمایا گیا مال بھی فتنہ ہے کہ آپ اگر اسے اچھے کاموں پر خرچ کریں تو آپ کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، لیکن اگر اسے حرام طریقے سے کمانے کی کوشش کریں تو یہ قیامت کے روز آپ کے لیے جہنم کی وجہ بنے گا۔ کیونکہ آپ فلم انڈسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا کمایا گیا تقریباً تمام مال ناچ گانے، شراب نوشی، زنا اور حرام کاموں کا ہی ہوتا ہے، جو کہ کسی صورت حلال نہیں ہے، چاہے وہ اسے جتنی بھی ڈونیشن کریں یا جتنی بھی غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ سلمان خان، جسے اکثر پاکستانی نوجوان بھی اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اسے کئی بار اپنی پوری فیملی سمیت بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جو کہ کھلے عام اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سلمان خان اس وقت ایک سیکرٹ سوسائٹی الومناتی کے لیے بھی کام کر رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے دماغ کو دجال کی آمد یعنی ایک آنکھ والے جھوٹے مسیح کی پیروی کے لیے تیار کرنا ہے، جو کہ بگ باس جیسے ریئلٹی شو کے اندر کھلے عام دکھایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک ایسی نہ دکھنے والی طاقت کا حکم ماننا جس کی ایک آنکھ ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ انسان کو بنا سوال کیے اس کا حکم ماننا ہے، وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس آپ کو دینے اور چھیننے کی طاقت ہے۔ اگر آپ اس کی پیروی کریں گے تو آپ کو یہاں پر سب کچھ ملے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ انسانوں کے سب کانشیس مائنڈ کو آنے والے وقت کے لیے دجال کی وفاداری کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کو سلمان خان ہوسٹ کرتا ہے، بلکہ باقاعدہ ایک مورے کے طور پر ان کے لیے کام کر رہا ہے، جس کا اندازہ آپ اس کے اسٹینک سائنس کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ خود جج کریں کہ کیا ایسے لوگ جو صرف نام کے مسلمان ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، کفار کے دوست ہیں، ان کے وفادار ہیں، کیا وہ لوگ آپ کے آئیڈل یا پسندیدہ شخصیات کہلانے کے حقدار ہیں جو آپ کو خود کو رائے راست سے بھٹکا کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے کمائے گئے مال سے کوئی بھی چیریٹی جائز ہے؟ یا پھر تاریخ کی سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، عمر بن عبدالعزیز یا خالد بن ولید جیسے عظیم سپہ سالار، یا پھر کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی پسندیدہ شخصیت ہونے کا حق حاصل ہے، جس نے رو رو کر اپنی امت کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، لیکن امت کا حال یہ ہے کہ اس نے چند پیسوں اور شہرت کی خاطر اپنا دین تک بیچ کر بہت گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا ان لوگوں سے، یعنی کہ ان کے قول و فعل سے کیا اسلام ثابت ہوتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو دیکھ کر کبھی آپ کو خدا یاد آیا؟ ایک بار سوچئے گا ضرور، کیونکہ اس طرح کے فتنے ہر دور کے اندر اٹھتے رہتے ہیں، اور آج ہر گھر میں ٹی وی اور انٹرنیٹ نے آج کے دور کے اندر اس شدت کو بڑھا دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بھی اسی لیے بنایا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اچھے اور برے کا فرق کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانور نہیں ہے۔ لہٰذا ان فتنوں کو پہچان کر اپنے ایمان کی حفاظت کریں تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ڈیفرنٹ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔